علیہ وآلہ وسلم من صلی فی یوم و لیلہ اثنتئی عشرۃ رکعہ بنى اللہ لہ بہن بیتا فی الجنہ۔ 5-7 منٹ میں ایک حدیث مبارکہ اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کی جنت کے لیے کوشش کرنے کے لیے، اس کا سوال کرنے کے لیے، اس کے لیے محنت کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ہم روزہ بھی اسی نیت سے رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آخرت والا معاملہ بہتر فرمائے اور ہمیں جنت ملے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دن اور رات میں 12 رکعات پڑھتا ہے، یہ فرض نماز کے علاوہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں۔ یہ بات بنیادی طور پہ یاد رکھیں، ایک نماز فرض ہے اور فرض کے علاوہ سب سنن اور نوافل۔ محدثین اس کو ایک ہی باب میں ذکر کرتے ہیں، کوئی باب السنن ہوتا ہے، کوئی باب النوافل ہوتا ہے، یا کوئی باب السنن والنوافل ہوتا ہے۔ بعض سنتے اور نوافل وہ ہیں جن پر آپ بڑی ہمیشگی اختیار فرماتے تھے، اور بعض وہ ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے، کسی وجہ سے آپ ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ جب آپ سفر کرتے تو سفر کی نماز جب آپ پڑھیں، آپ سفر کریں تو آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ ظہر کی 4 رکعات ہیں تو آپ سفر میں ہو تو کتنی رکعات پڑھیں گے؟ 2۔ اور 2 رکعت کے علاوہ کوئی سنتے نفل نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح عصر کی نماز کی آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے تو باقی کچھ نہیں پڑھیں گے۔ مغرب کے آپ 3 فرض پڑھیں گے، عشاء کی آپ 2 فرض پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فجر کی 2 سنتے ہیں، جو پہلی 2 رکعتیں ہیں جو آپ نماز سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ سنتے رہ گئی ہیں تو اس کی 2 طریقے ہیں اس کے پڑھنے کے۔ ایک آپ فوری بات پڑھ سکتے ہیں، ایک آپ کچھ وقت ٹھہر کے جب سورج طلوع ہو جائے پھر پڑھ سکتے ہیں۔ جو سورج طلوع ہونے کے بعد ہے وہ بھی حدیث ہے، اور جو صحابی فوری طور پہ کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم دوبارہ نماز پڑھ رہے ہو، ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اللہ کے نبی میں نے پڑھی تھی، میری سنتے رہ گئی، اب میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ اور سنتوں کے بارے میں یہ بھی اصول یاد رکھیں، پوری زندگی کے لیے یہ اصول اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب فرض نماز ہو رہی ہو یا کھڑی ہو جائے اس وقت بالکل سنتے اور نفل نہیں پڑھنے، وہ فوری طور پہ آپ نے روک دینا ہے جب فرض نماز ہو۔ فرض نماز کھڑی ہوگی، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اب صرف فرض نماز ہے۔ یہ جو ہمارے بعض بھائی کرتے ہیں اور ضد کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، یہ کوئی ضد میرے ساتھ نہیں ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ وہ حدیث کے ساتھ ضد کرتے ہیں کہ اسی تو سنتا پہلے پڑھنی ہے، مول صاحب تسی جو مرضی کرو، رکعت گزر جائے، آدھی گزر جائے، پوری گزر جائے، جب وہ آتے ہیں ستم ظریفی یہ ہے کہ وقت پہ بھی نہیں آتے، آگے پہلے ہی پڑھ لو۔ اگر تمہیں اتنا مسئلہ ہے کہ میں نے سنتے پہلے لازمی پڑھنی ہے یا میں نے پڑھ کے ہی نماز پڑھنی ہے تو پہلے آ جاؤ 2-4-5 منٹ، وہ بھی نہیں آنا، جماعت کھڑی ہے تو پیچھے اپنی سنتے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ صاف حدیث ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر سنتوں اور نفلوں کا ٹائم نہیں ہے، پھر فرض نماز ہے۔ تو لہٰذا ویسے یہ وہ سنتے ہیں جن کو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پڑھتے تھے۔
یہ وہ رکھتے ہیں. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں، 12 رکعت گنتے ہیں اور بار ختم کرتے ہیں. سب سے پہلے فجر سے پہلے والی 2 رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ جو فجر کی سنتے ہیں ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دو. یہ فجر کی 2 سنتے ایک پلڑے میں رکھ دو، ساری دنیا سے زیادہ قیمتی یہ 2 رکھتے ہیں. یہ 2 رکھتے ہیں. اور اس کا محدثین نے یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ وزن میں زیادہ ہے کہ ساری دنیا کو توڑ دو ایک پلڑے میں، اور ایک پلڑے میں فجر کی 2 سنتوں کو رکھ دو، ساری دنیا ہلکی ہو جائے گی. لیکن یہ 2 رکھتے اللہ ان کو وزنی کر دے. یہ فجر کی 2 سنتے. اس کے بعد ظہر سے پہلے اس روایت کے مطابق، ان 12 رکعات کے مطابق ظہر سے پہلے 4 رکعت. کتنی رکعت؟ 4 رکعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنیں، یہ حدیث صحیح ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو زور سے پہلے 4 پڑھے، جو زور کے بعد بھی 4 پڑھے، اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. ویسے اس حدیث کے مطابق پہلی 4 اور 2 بعد والی، 2 آپ نے فجر کی پڑھی، 4 زور سے پہلے پڑھی ہیں، یہ 6 ہو گئی. 2 آپ نے زور کے بعد پڑھی ہیں، یہ کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی. 2 رکعت وہ ہیں جو مغرب کے بعد ہم فرض کے بعد پڑھتے ہیں، یہ 10 ہو گئی. اور 2 رکعت اس میں وہ ہیں جو ہم عشاء کے فرض کے بعد پڑھتے ہیں، یہ کل 12 رکعات ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 12 رکعات پڑھتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ راوی کیا بیان کرتے ہیں، ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 رکعات کی تفصیل اور اس کی فضیلت سنی، تب سے لے کے اب تک میں نے کبھی یہ 12 رکعات نہیں چھوڑی. میں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ بھی سنن نوافل ہیں، جیسے آپ کو بتایا کہ زور کے بعد بندہ 4 رکعت پڑھ سکتا ہے. آپ یہ سن چکے ہیں کہ عصر سے پہلے 4 رکعت جو پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام پوری کوشش کرتے تھے کہ کسی وقت جیسے بھی ہو ہمیں اللہ کے نبی کوئی دعا دے دیں، یا ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے نبی سے دعا کروا لیں، کیونکہ جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے تھے. اس کی مثال دے کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں. آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ، میں صرف اشارہ کر دوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ میری ماں آپ کے دین کو نہیں مان رہی، وہ مجھے بھی روک رہی ہیں، تو آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. تو محدثین نے لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ نے دعا سنی تو وہ باغ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا باغ کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں ابو ہریرہ اپنے گھر میں پہلے جاتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی دعا پہلے آسمان پہ جاتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب میں اپنے دروازے پہ آیا، اندر سے بند تھا دروازہ اور مجھے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی میری والدہ غسل کر رہی تھی. تو میرے دل میں آیا ابو ہریرہ تو بھاگ کے بھی آیا ہے، تو اپنے گھر میں بعد میں پہنچا ہے، اللہ کے نبی کی دعا اللہ کے یہاں پہلے پہنچ گئی. تو آپ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. صحابہ تو خواہش کرتے تھے میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے. اگر آپ کو آج ہی موقع ملے میں آپ کو بولوں کہ چلو مدینے چلے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرا کے آئیں، تو کیا خیال ہے ہر بندہ چاہے گا کہ میں یہ بیچ دوں یہ بیچ دوں، چلے اللہ کے نبی سے دعا تو کرائیں. میں مانتا ہوں وہ چیز تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ مستقل اور بھی بڑی چیز ہے، لیکن یہ مستقل ایک دعا کا ذریعہ ہے.
کہ آپ نے جب عصر سے پہلے 4 سنتیں 4 نفل جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، جب 4 رکعتیں آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کیا، اور دعا بھی اتنی جامع کی ہے، ایک لفظ میں ایک جملے میں سب کچھ انسان کے لیے مانگ دی ہے۔ آپ نے فرمایا جو عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے اللہ اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرما لے، تو جب رحمت مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ تو یہ سنن اور نوافل کم از کم یہ جو 12 رکعات 2 فجر کی، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ جب انسان کم از کم ہمیں کوشش کر کے یہ 12 رکعات پڑھنی چاہیے، اور اس کا فائدہ یہی ہے بن اللہ لہ بہن بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں۔ ہر روز آپ چاہیں تو اپنا اپنا گھر اللہ کی جنت میں بنوائیں، اور یہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے اور اس کا تسلسل رہنا چاہیے۔ کم از کم ہمیں کوشش کرنی چاہیے رمضان میں ہماری یہ عادت بن جائے، تاکہ پورا سال پوری زندگی ہم 12 رکعات کو پڑھتے رہیں، اور ہم بھی اس چیز میں شامل ہو جائیں کہ جب ہم نے حدیث سنی پھر ہم نے اس کی 12 رکعات کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ ہمارا گھر جنت میں بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔